تاریخ میں جھانکیں تو پتہ لگتا ہے کہ بغداد ہلاکو نے فتح نہیں کیا تھا۔ مستعصم باللہ کی نااہلی نے بغداد پلیٹ میں رکھ کر ہلاکو کو پیش کیا۔ یہ وہ بادشاہ تھا جو موت سے ڈر گیا تھا۔ کنیزوں، لونڈیوں اور رباب کی تاروں میں الجھا ہوا شخص تقدیر امم کا راز کیسے پاتا؟ دنیاوی ہنسی مذاق میں مگن رہنے والے لوگوں پر قدرت مردہ دلی مسلط کر دیا کرتی ہے۔ جب جب قدرت نے اپنی لاڈلی امت کو نافرمانی میں حد سے بڑھتے اور اپنی اقدار سے انحراف کرتے دیکھا، تب تب انہیں جوتے مار کر اقتدار سے اٹھا پھینکنے کے لیے غیر مسلموں کے ظالم جتھے بھیجے گئے، جنہوں نے ان بے عملوں کو نابود کیا جو یہ سمجھتے تھے کہ اسلام کے ٹھیکیدار ہم ہیں، جنہوں نے بادشاہت اپنا لی، ظلم و جبر روا کیا، اسلام کے رستوں کو چھوڑا، آقا کی سنتوں سے منہ موڑ لیا اور کلمے کو زور پر دنیا کو فتح کرنا چاہا۔ اسلام تو حدود اللہ کے نفاذ کا نام ہے، اللہ کے نام لیواؤں کی سلطنت وسیع کرنے کا نام، انسانیت اور علم برداری اور اس کی فلاح کا نام۔ لیکن اس میں جب جب ذاتی جاہ، شم اور ریا کی ملمہ کاری کی گئی، اسلام کے نام نہاد ان گھسپیٹیوں کو منہ کی کھانی پڑی۔ قدرت نے ان کا سزا کے لیے ظالم غیر مسلموں کو منتخب کیا جو ان کی اخلاقی پستیوں اور انتظامی امور کی ناکامیوں کی وجہ سے زور پکڑ گئے، اور انہی لوگوں پر انہیں عذاب الہی بنا کر مسلط کیا گیا کہ یہ وہی گناہ ہے جن کی بے کنی کو چھوڑ کر تم نے ذاتی آرام طلبی کو ترجیح دی تھی۔ تم نااہل ہوتے ہوئے بھی عہدوں پر براجمان رہے تو دیکھو اس قدرت کا انتقام۔ یہاں سوال یہ اٹھتا ہے، ہلاکو جیسے وحشی کو ہی کیوں چنا گیا؟ ہلاکو ایک جرئیں انسان تھا، تاریخ بتاتی ہے وہ تلوار کا دھنی اور عادی سوار تھا جو گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سارا دن اپنی قوم کے لیے لڑا۔ تو چلتے ہیں بغداد کی طرف۔ بغداد میں یہ خبریں عام تھی کہ ہلاکو حملہ آور ہوا چاہتا ہے۔ مستعصم باللہ دربار لگائے بیٹھا تھا اور جو مسئلہ زیر بحث تھا وہ حیران کن حد تک یہ تھا کہ مستعصم باللہ جس سے خزانے محل اور جائیدادیں بنانے کا بے حد شوق تھا، اس بات پر برہم تھا کہ زیر تعمیر محلات کے لیے مزید فنڈز کیسے حاصل کیے جائیں۔ تاریخ کے نام پر اتفاق نہیں جو اپنی توقعات اس عیاش شخص سے ہٹا کر ہلاکو سے وابستہ کر چکا تھا، جسے اپنی قوم سے نئی وزارت سے محبت تھی۔ حرام خور بادشاہ کا حرام خور وزیر اسے بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ حضور عوام پہ بہت سے ٹیکسز پہلے ہی لادے جا چکے ہیں، مزید کی تاب غریب عوام نہیں رکھتے تو پھر سارا پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ حضور سلطنت کا سارا بجٹ ہماری فوج اور دفاع پر لگ جاتا ہے۔ میرے پاس ایک تجویز ہے جس سے آپ کے محلات اور دیگر پروجیکٹس کے لیے مزید فنڈ مہیا کیے جا سکتے ہیں۔ وہ کیا؟ حضور فوج میں کمی کر دیں، مسلمان تو مٹھی بھر بھی ہوں تو ہزاروں پر غالب رہتے ہیں۔ مسلمان کی طاقت تعداد میں کب ہے؟ مسلمان تو جذبوں سے لڑتا ہے۔ اور دوسرا، آپ کے فوج کی تعداد کرنے سے ہمارے بغداد کو جو ہلاکو کے حملے کا چھوٹا سا مسئلہ درپیش ہے وہ بھی حل ہو جائے گا۔ آپ کے اس اقدام سے ہلاکو کو ایک اچھا پیغام اور گڈ ویل جسچر جائے گا جس سے آپ کی امن پسندی عیاں ہوگی اور ہلاکو متاثر ہو کر حملے سے باز رہے گا۔ مختصراً اس بے ضمیر کی تجویز کر اس عیاش طبع عقل کے اندھے بادشاہ نے 1,00,000 فوج کو 10,000 کر دیا۔ کاش کوئی دور اندیش اس بادشاہ یا وزیر سے بڑے دربار میں پوچھتا، دفاع بجٹ پر رونے والوں، سلطنت ہی نہ رہی تو کیسا بجٹ؟ تم خود ہی نہ رہے تو کیا فائدہ؟ ادھر غدار وزیر ہلاکو کو فوج میں کمی اور بادشاہ کی نااہلیوں کی رپورٹ بھیج چکا تھا۔ ہلاکو اپنے لشکر کو لے کر برق رفتاری سے آیا اور بغداد پر چڑھ دوڑا۔ تاریخ کے بدترین مظالم اس بے بس قوم پر ڈھائے گئے۔
10 لاکھ انسانوں کے خون سے بغداد کی گلیوں کو رنگ دیا گیا، لیکن میں نے تاریخ سے ایک نتیجہ ضرور اخذ کیا۔ جو قومیں اپنی مدد خود نہیں کرنا جانتی، قدرت ان کی مدد نہیں کیا کرتی۔ جب کوئی قوم غفلت کی نیند سوتی ہے تو قدرت اسے بار بار موقع دیتی ہے، جنگ جوڑتی ہے، لیکن اپنی روش ترک نہ کرنے پر اس قوم کو موت کی لوریاں دے کر سلا دیا جاتا ہے۔ یہی قانون بغداد میں پریکٹس ہوا۔ بغداد پر قبضے کے بعد ہلاکو نے بغداد کی سب سے بڑی لائبریری، جو کہ اس دور کی دنیا کی سب سے بہترین اور بڑی لائبریری تھی، سب کتابوں کو نکال کر دریا میں بہا دی۔ اس نے تاریخی الفاظ کہے، اگر یہ وہ علم ہے جو تمہیں اپنی حفاظت نہ سکھا سکا تو اسے دریا برد کرنے میں ہی عافیت ہے۔ یہ حقیقت ہے، علم کے نام پر مصلحت کشی کی گئی۔ جہاد سے پہلے اسلام کو تنگ نظری کا مذہب کہا گیا۔ انسانیت کی باتیں، نام نہاد فلسفے، اسرار و رموز کی باتیں اس دور میں عام تھیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔